رمضان اور صحت، اسلامک ہیلتھ۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی نہ صرف روحانی نعمتیں بے شمار ہیں بلکہ مقدس مہینہ روزے داروں کے لیے جسمانی فوائد بھی لے کر آتا ہے۔ چونکہ موسم کی تبدیلی کے بعد اب درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسے میں رمضان بالخصوص روزے کی حالت میں صحت مند عادات پر عمل کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ صحت بخش غذا کے استعمال کے نتیجے میں انسان کا میٹابولزم بہتر ہوتا ہے، جسمانی وزن میں کمی سمیت کولیسٹرول کی سطح میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ کھانے کا بہتر انتخاب سینے میں جلن، قبض وغیرہ سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ رمضان میں صحت بخش غذائی انتخاب اور عادتیں ہی دراصل آپ کے لیے صحت مند زندگی کے لیے گرین پاسپورٹ مہیا کرتی ہیں۔ دوستو، دراصل امور کا خیال رکھ کر آپ ماہ سیام کی برکتیں سمیٹ کر صحت مند زندگی کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ جب موسم ٹھنڈے سے گرم میں تبدیل ہوتا ہے تو مختلف وجوہات کی بنا پر لوگوں میں نزلہ، زکام اور گلے کی تکلیف جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں اکثر لوگ پانی یا دیگر مشروبات کم پیتے ہیں، جو جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ گرمی میں ہائیڈریشن یا جسم میں پانی کی سطح کو برقرار رکھنا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ ایسے میں سحری کے وقت خود کو پانی سے بھر لینا بھی کوئی اچھا خیال نہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ دن بھر اپنے جسم میں پانی کی سطح کو بڑھائیں۔ افطار میں 2 گلاس پانی کے ساتھ آغاز کریں۔ سونے کے وقت تک ہر گھنٹے میں 1 گلاس پانی پی لینا چاہیے، جبکہ سحری کے وقت 2 گلاس پی کر آپ دن بھر کے لیے 8 گلاس پانی اپنے جسم کا حصہ بنا لیں گے، جو عام طور پر کافی ثابت ہوتے ہیں۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر تک گھومنے سے گریز کریں تاکہ پسینے کی شکل میں جسم میں نمی کی کمی نہ ہو۔ نمبر 2، کھجوریں کھائیں۔ ماہرین غذائیت کا کہنا ہے کہ سحر و افطار میں کھجور ضرور کھانی چاہیے۔ یہ بہترین پھل بڑی تعداد میں کاربوہائیڈریٹ یعنی ریشہ، فائبر، شکر اور پوٹاشیم رکھتا ہے۔ چنانچہ روزے کی حالت میں جسم کو اس پھل سے مسلسل توانائی ملتی رہتی ہے۔ کھجور بھوک ختم کرتی ہے اور ہاضمہ بہتر بناتی ہے۔ اس میں چکنائی موجود نہیں ہوتی اور نہ کولیسٹرول پایا جاتا ہے۔ کھجور میگنیشیم اور وٹامن B6 کا بھی عمدہ ذریعہ ہے۔ افطاری میں کھجوریں
کھائی جائیں تو انسان بسیار خوری سے بچ سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چند کھجوریں کھا کر ہی پیٹ بھر جاتا ہے۔ نمبر 3، چینی کا کم استعمال۔ روزہ کھولنے کے بعد کچھ میٹھا کھانے کی خواہش ہوتی ہے، مگر چینی کا زیادہ استعمال میٹابولزم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ درحقیقت چینی کے نتیجے میں آپ کے جسم کو ایسی کیلوریز ملتی ہیں جس کے غذائی فوائد نہیں ہوتے۔ چینی مکمل طور پر چھوڑ دینا تو یقیناً ممکن نہیں، لیکن اسے محدود ضرور کر دینا چاہیے۔ سافٹ ڈرنکس سے دوری اختیار کریں اور مٹھائی یا چاکلیٹ کی بجائے پھلوں کا استعمال کریں۔ مٹھاس کے لیے اپنی فروٹ چاٹ میں مختلف پھلوں کا استعمال کریں اور چینی کے جار سے دور رہیں۔ دوستو، تلی ہوئی چیزیں کھانے میں احتیاط۔ رمضان المبارک میں پراٹھے اور پکوڑے بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، تاہم کوشش کرکے انہیں روزانہ کھانے سے گریز کریں۔ افطار میں پکوڑوں کی بجائے صحت بخش چنا چاٹ کو ترجیح دیں، جس میں مختلف سبزیاں یا دہی بڑے موجود ہوں، جو کہ کم تیل والے ہوتے ہیں۔ صحت کے لیے اچھی چربی متوازن کا لازمی حصہ ہے، مگر ہم بطور قوم اپنی غذا میں بہت زیادہ تیل کو استعمال کرنے کے عادی ہیں۔ تیل کو چھوٹی بوتلوں میں انڈیل کر نظر رکھیں کہ کتنا استعمال کر رہے ہیں۔ تلے ہوئے کھانوں کو خصوصی مواقع کے لیے بچا کر رکھیں اور اپنی غذا کو بھونیں یا گرل کریں، کیونکہ ایسا کرنے پر تیل کی بہت کم مقدار استعمال ہوتی ہے۔ تیل میں تلے کھانے کم سے کم کھائیں، نیز چکنائی سے بھرپور غذاؤں سے بھی دور رہیں۔ نمبر 4، فائبر والی غذائیں۔ رمضان میں چونکہ کھانے کے اوقات بدل جاتے ہیں، لہذا قبض متعدد افراد کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، جس کی شدت میں اضافہ پیٹ میں ہونے والی گیس سے ہو جاتا ہے۔ اپنی خوراک میں فائبر والی غذا ریشے دار شامل کرکے آپ معدے کو تندرست رکھ سکتے ہیں۔ اس ضمن میں تازہ سبزیاں اور پھل بہترین ہیں، جنہیں کچھ مقدار میں کھانے سے جسم کے لیے فائبر کی مطلوبہ مقدار کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، صحت بخش غذا کو ترجیح دیں۔ کوشش کریں کہ سحری اور افطار میں معدنیات، وٹامن سے بھرپور غذائیں کھائیں، جبکہ زیادہ کیلوریز یعنی نمک، چینی اور چکنائی رکھنے والی غذاؤں سے پرہیز کریں۔
یہ یاد رہے کہ غذاؤں کے 5 بڑے گروپ ہیں۔ نمبر 1، اناج، پھل، گوشت اور ڈیری مصنوعات۔ ان میں سے صحت بخش غذاؤں کا انتخاب کریں۔ ماہرین غذائیت کا کہنا ہے کہ روزانہ انسان کی آدھی غذا سبزیوں پھلوں پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 25% غذا اناج اور بقیہ 25% غذا اور ڈیری پر مشتمل ہونی چاہیے۔ یوں انسان کو غذا سے وافر معدنیات، وٹامنز ملتے ہیں اور اس کی صحت تسلی بخش رہتی ہے۔ اگر آپ گوشت کھانے کے شوقین نہیں تو غذا میں انڈا، دودھ اور دالیں ضرور شامل رکھیں۔ یہ غذائیں ہمیں پروٹین فراہم کرتی ہیں۔ جسم کے خلیے یہی عنصر پا کر اپنا کام بخوبی انجام دیتے ہیں۔ نمبر 5، سحری ضرور کریں۔ مرد و زن سحری میں غذا کھا پی لیں تو انہیں روزمرہ کا کام انجام دینے کی خاطر توانائی مل جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ سحری میں ثابت اناج سے بنی اشیاء کھائیں۔ یہ غذائیں آہستہ آہستہ ہضم ہوتی ہیں اور طویل وقت تک خون میں شکر کی سطح متوازن رکھتی ہیں۔ دوستو، یہ تھی رمضان میں صحت مند عادات پر عمل کر کے آپ روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔ مزید اسلامک ہیلتھ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔